اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اللہ کی خاص رحمت سے اور اس کی توفیق سے ہم سورہ نحل کی آیت نمبر 95 نمبر آیت سے آنورڈ ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اسی کی حمد اور اسی کا شکر ادا کرتے ہیں جس نے ہمیں اس قابل بنایا، جس نے ہمیں مہلت دی، جس نے ہمارے دلوں میں یہ باتیں ڈالیں کہ ہم اس کے کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس سے نصیحت حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس میں ہمیں استقامت نصیب فرمائے، اس کی صحیح سمجھ اور صحیح سمت ہمیں عطا فرمائے، اس کو اپنی اصلاح کا ذریعہ بنانے کی ہمیں توفیق اور ہمت عطا فرمائے اللہ تعالیٰ۔ اس کے ذریعے سے اللہ ہمیں یہ بھی ہمت و توفیق دے کہ ہم دوسروں کو بھی اصلاح کر سکیں، اور اللہ ہمیں ضرور دنیا میں اور خاص کر آخرت میں کامیاب لوگوں میں شمار فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو آیت نمبر 94 تک کل ہم نے جو 4 یا 5 آیات پڑھی تھیں، آیت نمبر 90 سے لے کے 94 تک 5 آیات، ان کو ہم ایک دفعہ ترجمہ اس کا دیکھتے ہیں، پھر آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ آیت نمبر 90 سے میں ترجمہ شروع کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے عدل کا، بھلائی کا یا احسان کا، اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ، قرابت داروں کے ساتھ حسن سلوک کا، اور وہ منع کرتا ہے، روکتا ہے بے حیائی کے کاموں سے، ناشائستہ حرکتوں سے اور ظلم و زیادتی سے۔ وہ خود تمہیں نصیحتیں کر رہا ہے کہ تم نصیحت حاصل کرو، اور اللہ کے وعدوں کو پورا کرو جب تم آپس میں قول و قرار کر چکو، اور قسموں کو ان کے پکا کرنے کے بعد مت توڑو، حالانکہ تم نے اللہ کو ضامن ٹھہرا چکے۔ تم جو کچھ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو بخوبی جان رہا ہے۔ اور اس عورت کی طرح مت ہو جاؤ جس نے اپنا سوت مضبوط کاٹنے کے بعد ٹکڑے ٹکڑے کر کے توڑ ڈالا، کہ تم اپنی قسموں کو آپس کے مکر کا باعث یا ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کے لیے اپنی قسمیں جو ہیں وہ مت کھاؤ، اس لیے کہ ایک گروہ دوسرے گروہ سے بڑا چڑھا ہوا ہو، ایک گروہ دوسرے گروہ پر چڑھائی کر جائے۔ بات صرف یہی ہے کہ اس وعدے سے اللہ تعالیٰ تمہیں آزما رہا ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ تمہارے لیے قیامت کے دن ہر اس چیز کو کھول کر بیان کر دے گا جس میں تم نے اختلاف کیا۔ اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن وہ جسے چاہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہے ہدایت دیتا ہے۔ یقیناً تم جو کچھ کر رہے ہو اس کے بارے میں باز پرس کی جائے گی، اور تم اپنی قسموں کو آپس میں دغا بازی یا آپس میں ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کا سامان یا بہانہ مت بناؤ، پھر تو تمہارے قدم جم جانے کے بعد، مضبوط ہونے کے بعد ڈگمگا جائیں، اور تمہیں اس سخت سزا برداشت کرنا پڑے گی، کیونکہ تم نے اللہ کی راہ سے روک دیا، اور تمہیں بڑا سخت عذاب بھی ہوگا۔ یہ 4 آیات ہم نے کل کا سبق شروع کرنے سے پہلے تھوڑی سی تمہید اس کی باندھنے کی کوشش کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ کے شروع سے لے کے آیت نمبر 89 تک جو آیات نازل کی ان میں سے اکثر
آیات، زیادہ تر آیات اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی نشانیوں کا مختلف طریقوں سے اس نے بتایا انسان کو، اس کی اپنی حیثیت، اور اللہ تعالیٰ کی نشانیاں مختلف لوجیکل بھی اور مطلب موجودات کے اعتبار سے بھی۔ اس کے باوجود کچھ لوگ جو ان نشانیوں کو ماننے سے انکار کریں، یا ان کو مانتے ہوئے ان کی سوچ سمجھ ہونے کے باوجود اس کو قبول کرنے سے انکار کریں، تو یہ ایسے کافر جو ہیں اور ایسے مشرک، ان کے ساتھ کس طرح کا معاملہ یا کس طرح کا عذاب پیش آئے گا وہ بھی پچھلی آیات میں ہم نے پڑھا۔ اور پھر جو لوگ ایمان لے کر آئے، یہ کتاب جو ہے ہدایت اور رہنمائی ہے اور خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، اور جو ایمان لے کر آئے ان کو اپنی زندگی کو فائن ٹیون کرنا ہے، ان کے اپنی زندگی میں اصلاح لانی ہے۔ وہ ایمان کا لانا صرف منہ کے الفاظ نہیں، صرف وہ قولی طور پر ہی اس کا اقرار نہیں کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری نبی ہیں، اور دوسرے جو ایمان کے جو بنیادی تقاضے ہیں ان کو بس زبانی طور پر مان لیا، بلکہ پریکٹیکلی اس میں اصلاح لانی ہے، پریکٹیکلی بہت سارے کام ہیں جن کو کرنا ہے۔ تو ان کاموں میں سے کچھ کا ذکر جو ہے وہ ہمیں آیت نمبر 90 سے شروع ہوا، جو کل ہم نے جب شروع کی آیت، اس میں 3 چیزیں اللہ تعالیٰ نے 3 کام جو ہیں اچھائی کے کام ان کو کرنے کا حکم دیا، اور 3 برائی کے کام جو ہے ان سے روک دیا، ان کو کرنے سے منع فرما دیا۔ اور اس کے بعد جو سب سے اہم حصہ جو ہم نے دیکھا، اس کے بعد 3 چیزیں حکم دینے کا حکم دی کرنے کی، اور 3 چیزوں کو منع ہونے کا حکم دیا، اور اس کے بعد عہد اور وعدوں اور قسموں کو پورا کرنے کا، چاہے وہ اللہ کے ساتھ وعدہ کیا ہے، چاہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ وعدہ کیا ہوا ہے، ان قسموں کو یا ان وعدوں کو پورا کرنے کی اہمیت اور ان کو پورا کرنے کی جو ضرورت ہے اس کا ذکر کیا، اور بہت ہی تاکید کے ساتھ ذکر کیا۔ 3-4 آیات جو ہیں، 2-3 آیات وہ اسی وعدوں اور قسموں کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیش کی، ذکر کی یا نازل کی۔ اب یہ ساری کچھ آیات جو ہم نے پڑھی یقیناً وہ تقاضا کرتی ہیں کہ ان کے اوپر بہت لمبی لمبی بحث کی جائے، ان کے ہر پوائنٹ، ہر جو اس کا نقطہ ہے وہ بہت ہی زیادہ وسیع معنی رکھنے والا ہے، اور بہت ہی زیادہ گہری جڑیں رکھتا ہے ایک مسلم معاشرے میں۔ بہرحال ہم نے اپنے وقت کی محدودیت کی وجہ سے کوشش کی کہ ان پوائنٹس کو مختصر انداز میں دیکھیں، لیکن ہمیں یہ ضرور ان باتوں سے یا ان 3-4 آیات جو ہم نے کل پڑھی تھی اور کچھ آج جو پڑھیں گے، کہ ایک مسلم معاشرہ جو ہے اس کا ایک ریفلیکشن، اس کا ایک جو اس کی خوبصورتی جو ہے وہ اسی طرح سے ممکن ہے، یا اسی طرح سے اس کی صحیح میسج ایک اسلام کا جا سکتا ہے، جب وہ مسلمان جو ہیں یا مومن جو ہیں وہ نیک کاموں کو کریں جن کا اللہ نے حکم دیا، اور برے کاموں سے رک جائیں جن کو ان سے منع کر دیا گیا، اور آپس میں ایک دوسرے کا ساتھ معاملات جو ہیں اس میں حسن سلوک جو ہیں وہ لے کر آئیں، اس میں بہتری لے کر آئیں، ایک دوسرے کے ساتھ جو وعدے قول و قرار، جو قسمیں کھائی گئی ہیں، جو ایک دوسرے کے ساتھ ایگریمنٹ کیے گئے ہیں ان کو پورا کریں، چاہے وہ چھوٹے ہیں یا بڑے ہیں، چاہے وہ جو وعدے ہیں وہ اللہ کے ساتھ کیے گئے ہیں، چاہے وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ روزمرہ کے معاملات میں کیے گئے ہیں، اور خاص کر اللہ کے ساتھ کیے گئے وعدے جو ہیں ان کو جب پورا کرے گا انسان تو یقیناً اس میں ہر طرح کی چیزیں شامل آ جائیں گی۔ اور اللہ کے ساتھ کس طرح کے وعدے کیے ان کا بھی کل مختصر سا ذکر ہوا، کہ سب سے پہلے تو قول و اقرار کر کے جو اللہ کی وحدانیت اور رسالت اور دوسرے جو بنیادی دین کے تقاضے ہیں یا معاملات ہیں ان کے اوپر جب سرٹیفائی کر لیا، یا ان کو جب ایگری کر لیا، قبول کر لیا، تو گویا کہ اللہ کے ساتھ وعدہ کر لیا کہ وہ ہر وہ کام کریں گے جس کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور ہر وہ اس کام سے رک جائیں گے جس سے اللہ تعالیٰ نے روک دیا ہے یا منع کیا ہے، یا ہر نیکی کا کام کریں گے اور ہر
برائی کے کام سے رک جائیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف ایک وعدہ ہے ہر انسان کا، اور خاص کر ہر مومن کا، جب جیسے ہی وہ کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، یا میں ایمان لایا ہوں، یا میں اللہ پر اور اس کے رسول اور اس کے باقی جو ایمان کے معاملات ہیں ان پر میں ایمان لاتا ہوں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف جو وعدے منسوب کیے، یا اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو وعدے کیے ہیں، ان وعدوں کو جب انسان انفرادی طور پر پورا کرے گا تو وہ حقوق اللہ کو بھی پورا کرے گا اور حقوق العباد کو بھی پورا کرے گا، تو وہ اس کا اثر جو ہے ایک اوورآل پورے معاشرے یا پوری مسلم امہ کی جو اخلاق اور کردار ہے وہ نکھر کر سامنے آئے گا، اور اس اخلاق اور کردار کے نکھر کر سامنے آنے سے دوسرے جو مذاہب یا دوسری جو قومیں ہیں وہ بھی اس سے متاثر ہو کر اس کی طرف کھنچی چلی آئیں گی، نہ کہ جیسا کہ ہم نے پچھلی آیت نمبر 94 میں پڑھا کہ نہ کہ ایسا ہو کہ تم آپس میں اس طرح کے معاملات کرو، اس طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ دھوکہ دینے کا سامان اپنے وعدوں اور قسموں کو مت بناؤ کہ کوئی قدم جمنے کے بعد ہی مطلب کوئی قدم جمنے کے بعد واپس پھر جائے، کوئی قدم پھسل جائے اس کے جمنے کے بعد، کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی اسلام کی تعلیمات سے تو متاثر ہو، اسلام جو اس نے پڑھا، جو اس نے کتاب میں کوئی آیت اس کے سامنے آئی یا کوئی حدیث اس کے سامنے آئی، اس نے اس کو اٹریکٹ کیا، اس نے تھوڑی سی تحقیق کی، اس کو اچھا لگا کہ یہ دین جو ہے یہ تو بڑی اچھی باتیں بتا رہا ہے، اور اس کو حقیقتیں اس میں کچھ نظر آئی، اس نے سوچ بچار کیا، لیکن جب اس نے مسلمانوں کے کردار کو، مسلمانوں کو آپس میں رویے کو، ان کے اخلاق کو دیکھا، تو پھر اس کا جو ذہن ہے یا دل ہے وہ ڈگمگا گیا اور وہ پھسل کر واپس پلٹ گیا، اور خدا نہ خواستہ اگر ایسا ہوا تو مسلمانوں کے ایز اے امت وہاں پر بہت سخت یہاں پر اللہ تعالیٰ نے وعید بتا دی کہ اگر ایسا ہو گیا تو تم چکھو گے برائی یا سزا کا مزہ چکھو گے، اور اس لیے کہ تم نے اللہ کے راستے سے روک دیا کسی کو، اور تمہارے لیے پھر اس کے نتیجے میں ایک بڑا سخت عذاب بھی ہوگا۔ تو مسلمان معاشرے کی ایک اوورآل امیج یا پکچر جو ہے وہ بندھی ہوئی ہے انسان کے اپنے اخلاق اور کردار کے ساتھ، وہ اللہ کے ساتھ وعدوں کو پورا کرے، اور آپس کے جو معاملات ہیں ان میں بھی حسن سلوک سے اور وعدوں کو اور باتوں کو پورا کرنے کے لیے جتن اور کوشش کرتا رہے، تو اس طرح سے ایک مسلمان معاشرہ جو ہے اس کا صحیح پکچر جو ہے وہ سامنے نکھر کر آئے گی، جو افسوس کے ساتھ کہ اس طرح سے نہیں ہے جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں۔ آج کل جب بھی بات کی جاتی ہے تو سب سے پہلے یہی نان مسلم جو ہے وہ اعتراض کرتے ہیں کہ مسلمان جو ہیں وہ ان کا اپنی حالت کیا ہے، وہ خود تو دین کی باتوں پر مطلب عمل نہیں کرتے، لیکن دوسروں کے لیے وہ دعوت اور تبلیغ کا کام کرتے رہتے ہیں۔ اس طرح کا اعتراضات، اور اس کا جواب دینا جو ہے، جواب تو بہت سارے ہیں، اور کچھ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے وہ اس کو سمجھ کر اسلام کو قبول بھی کرتے ہیں، لیکن ایک اوورآل امیج جو ہے وہ اس طرح سے کریٹ نہیں ہو پاتا، اور بہت ساری جگہوں پر ناکامی یا بہت ساری جگہوں پر مطلب قدم جو ہے وہ واپس کو پھسل جاتے ہیں مسلمانوں کے اقدار اور ان کی آپس کے معاملات اور ایک دوسرے کے ساتھ دھوکہ دہی اور دوسرے معاملات میں، بلکہ یہ ایک عام بات کی جاتی ہے، اگرچہ وہ غلط ہے، اگرچہ اس کو اتنا زیادہ انڈورس نہیں کرنا چاہیے، کہ مسلمانوں کے جو اخلاق اور کردار کی جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ تو مغرب نے اپنا رکھی ہیں، اس میں کچھ حقیقت بھی نظر آتی ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک اور اخلاق اور کردار جو ہے وہ انہوں نے بہت اچھا کر لیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے برائیاں بھی کچھ ایسی ہیں جن کو وہ برائیاں نہیں سمجھتے، جن کو وہ اپنے معاشرے میں لیے پھرتے ہیں، اور وہاں سے وہ برائیاں جو ہے وہ ایکسپورٹ کر کے مسلم معاشروں میں امپورٹ کی جاتی ہیں، اور مختلف طرح سے بے حیائی اور اس طرح کے جو معاملات ہیں، سود کے معاملات میں، کاروبار میں، تجارت میں، یہ تو وہ جو ہے وہ پنپ کر آ جاتی ہیں، جس کا مسلم معاشرے کو الٹا اور زیادہ نقصان ہو رہا ہے۔ بہرحال اس کے اوپر جتنی لمبی بحث کی جائے وہ کم ہے، اور یقیناً ایسی آیات جو ہیں ہمیں توجہ دلانے کے لیے کہ ہم مختلف پہلوؤں کو بڑا ڈیپلی دیکھیں اور ان کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور اس کے ذریعے سے اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کی ہمیں صحیح سمجھ بھی ہمیں عطا فرمائے۔ اسی موضوع کو لے کر ہم آگے بڑھتے ہیں اگلی آیات کی طرف، آیت نمبر 95 آج کا سبق جو ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ، اور مت تم خریدو اللہ کے عہد کے بدلے، اللہ کے ساتھ جو تم نے وعدے کیے ہیں
یا اللہ کے نام لے کر، اللہ کی قسمیں کھا کر جو تم نے وعدے کیے ہیں، یا اللہ کے وعدے جو ہیں ان کے بدلے میں مت تم خریدو ثمنً قلیلاً، تھوڑی سی قیمت، یا تھوڑے سی قیمت کے بدلے، دنیا کے تھوڑے سے فائدے کے بدلے، دنیا کی تھوڑی سی راحت اور آسائش کے بدلے، دنیا کے نفع کے بدلے تم اللہ کے جو کیے ہوئے وعدے ہیں ان کو مت بیچ دو، یا اللہ کے وعدوں کے بدلے میں تھوڑی سی دنیا کی قیمت مت حاصل کرو۔ یعنی ایسا نہ ہو کہ تم نے کسی کے ساتھ کوئی وعدہ کیا ہوا ہے قسمیں کر کے یا جیسے بھی کر کے ایگریمنٹس ہیں، تو اس ایگریمنٹ کو دنیا کا تھوڑا سا نفع حاصل کرنے کے لیے توڑ دو یا چھوڑ دو۔ اگر ایسا ہوگا تو یقیناً یہ ایک بہت ہی برائی کا کام ہے، جیسے کہ ابھی حدیث میں بھی ہم نے پچھلی مجلس میں پڑھا تھا کہ سودے کے اوپر سودا کرنا جو ہے اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا۔ اور سودے کے اوپر سودا کیا مطلب ہے کہ ایک چیز جو ہے وہ آلریڈی جو سیلر ہے، بیچنے والا جو ہے، اس نے آلریڈی اس کا سودا طے کر دیا خریدنے والے کے ساتھ، لیکن اس بیچنے والے کو کوئی دوسری ایک پارٹی مل گئی جس میں اس کو تھوڑا سا زیادہ نفع حاصل ہو رہا، تو وہ پہلے سودے کو چھوڑ کر دوسرے سودے کو دوسری پارٹی کے ساتھ اپنا مطلب سودا جو ہے وہ طے کر لے، اور ایک تھوڑا سا فائدہ زیادہ حاصل کرنے کے لیے اس نے ایک کیا ہوا وعدہ جو ہے اس کو توڑ دیا۔ اس طرح سے بے شمار مثالیں دی جا سکتی ہیں ہمارے روزمرہ کے معاملات میں، ایک دوسرے کے ساتھ، ایون کہ لین دین کے معاملات کے علاوہ دوسرے اخلاقی معاملات جو ہیں ان میں بھی اکثر جو ہے ایسا ہمیں کچھ نہ کچھ مثالیں مل جائیں گی کہ تم اللہ کے وعدوں کے بدلے میں دنیا کی تھوڑی سی قیمت مت حاصل کرو، دنیا کے تھوڑے سے فائدے کے لیے وہ وعدے اور قسمیں جو ہیں ان کو مت توڑو۔ انما عند اللہ، بے شک اللہ کے پاس جو ہے وہ خیر لکم، وہ بہتر ہے تمہارے لیے، ان کنتم تعلمون، اگر تم سب جانتے ہو، اگر تم جانتے ہو تو یہ اللہ کے پاس جو کچھ تمہارے لیے وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اگر تم جانتے ہو کہ کیا مطلب، اگر تم جانتے ہو، اکثر اوقات یہ آیت آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو بہت ساری آیات واضح کر کے بتا دیں، اور یہ بھی بتا دیا کہ اگر تم دنیا میں بھلائی کرو گے تو اس کا نتیجہ آخرت میں بہت ہی اچھے اجر کی صورت میں ملے گا، اور اگر دنیا میں کچھ ایسے کام کرو گے جو گناہ کے کام ہے یا زیادتی ظلم کے کام ہے تو اس کا نتیجہ جو ہے وہ برے عذاب کی شکل میں ہوگا۔ تو یہ بتا دیا، اب تمہارے علم میں ہے، اب تم اس کو قبول کرو یا نہ کرو یہ تمہاری بات ہے۔ اگر تم اس علم کو قبول کرو، اگر تم جانو اسے، تو یہ اللہ کے پاس تمہارے لیے بہت بہتر اجر ہے جو تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ ما عندکم ینفد، جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا، جو کچھ تمہارے پاس ہے اس دنیا میں، جو کچھ تمہارے پاس ہے، یعنی جو بھی تمہارے پاس مال ہے، جو بھی تمہارے پاس اسباب ہے، جو بھی تمہارے پاس دولت ہے یا عزت شہرت، یہ سارا کچھ چاہے وہ مادی ہیں، چاہے وہ مطلب دوسری طرح کی ہیں جیسے عزت اور شہرت وغیرہ، یہ سارا کچھ جو کچھ تمہارے پاس دنیا میں ہے وہ سب کا سب ختم ہو جائے گا۔ وما عند اللہ، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے باق، وہ باقی رہے گا۔ اللہ کے پاس ہر چیز جو ہے وہ باقی رہے گی، دنیا کو مال و متاع، دنیا کی عزت، دنیا کی شہرت، دنیا کا رتبہ، دنیا کے آپ کی جو مقام ہے، وہ سب کا سب یہاں کا دھرے کا دھرا رہ جائے گا۔ کیا باقی رہے گا؟ جو تمہارا عمل جو سیونگ اکاؤنٹ میں، وہ اللہ کے پاس جو سیونگ اکاؤنٹ ہے اس میں جو جمع کرا دیا، اور اس سیونگ اکاؤنٹ کے نتیجے میں اللہ کے پاس جو تمہیں ملے گا وہ ہمیشہ رہنے والا ہے، وہ اس میں کبھی کمی نہیں آئے گی، اور وہ کبھی روکا نہیں جائے گا، وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ اور یقیناً یہ دونوں چیزوں کی طرف ہو سکتا ہے کہ اگر اچھے عمل کیے ہیں دنیا میں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو چیزیں ملے گی وہ اچھے اجر کی شکل میں، اور خدا نہ خواستہ اگر دنیا میں جو عمل ہیں وہ برے ہوئے تو دنیا میں تو معاملہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، لیکن آخرت میں اس کا نتیجہ جو ہے، اس نتیجے کے طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کچھ ملے گا وہ ہمیشہ رہے گا۔ تو عام طور پر تو، عام ظاہری طور پر تو اس میں اچھا اجر جو ہے وہ ہے، لیکن اس آیت کے اس حصے میں دوسرا پہلو جو ہے وہ بھی چھپا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی جزا یا سزا ملے گی وہ ہمیشہ قائم رہے گی، اس لیے دنیا میں جو ہے وہ دنیا میں ہی رہے گا، وہ دنیا کی باغ دوڑ جو ہے اس کو اہمیت اتنی ہی دو کہ جس سے زندگی گزر جائے بس۔ وَلَنَجْزِيَنَّ، اور یقیناً ہم ضرور بدلہ دیں گے، الذین صبروا، ان لوگوں کو جن سب نے صبر کیا، اجرہم بِأَحْسَنِ،
ان کا ثواب اس سے زیادہ بہتر ما کانوا یعملون جو وہ عمل کرتے تھے، جنہوں نے اس دنیا میں صبر کیا ان کا ثواب کے بدلے میں ان کو اس سے بھی بہتر جو اجر ہے وہ ہم عطا کریں گے۔ دنیا میں جس نے صبر کیا، اب دنیا میں صبر کیا، یہی وعدے وفا کرنا جو ہے یہ ایک صبر کا کام ہے۔ جیسے ابھی ذکر ہوا کہ کچھ تھوڑا سا زیادہ نفع حاصل کرنے کے بھی اس کے پاس آپشن موجود ہے، تھوڑا سا زیادہ نفع بھی حاصل کر سکتا ہے، لیکن کیونکہ اس نے وعدہ کر لیا آلریڈی، سودا آلریڈی ہو چکا، لہٰذا اس سودے پر وہ قائم رہے گا۔ اس اضافی جو فائدہ اس کو مل رہا تھا، منافع مل رہا تھا، اس منافع کو اس نے اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دیا۔ تو یہ بھی ایک حساب سے صبر کرنا ہے۔ اس کے علاوہ جو تین امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے جو تین کام اللہ تعالیٰ نے بتائے، تین کام جن کو کرنا ہے نیکی کے اور تین کام جن سے رکنا ہے، وہ ان کی بابت بھی اشارہ ہو سکتا ہے کہ یقیناً جب ان کاموں کو کریں اور کچھ کاموں سے رکنے کے لیے کچھ صبر اور برداشت جو ہے وہ کرنا پڑے گا، اس میں کچھ آزمائشیں، تکلیفیں جو ہیں وہ بھی آ سکتی ہیں، جن کو اللہ کی رضا کے لیے ہمیں مطلب صبر کر کے جن کو قبول کرنا ہے، اور اللہ سے مدد طلب کر کے جب انسان جو ہے اپنے اللہ کے بتائے ہوئے رستے کے اوپر جمع رہے، قائم رہے، اس کے اوپر چلنے کی کوشش کرتا رہے، تو اس طرح کے معاملے جب کرے گا انسان تو یقیناً اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہترین اجر ہوگا، اس وجہ سے کہ انہوں نے دنیا میں کچھ مصیبتیں صعوبتیں سے جھیل کر، کچھ صبر کر کے اپنے آپ کو اللہ کے اس راستے کے اوپر گامزن رکھا۔ من عامل صالحا، جس نے عمل کیا نیک، جس کسی نے بھی کوئی نیک عمل کیا، نیک کام کیا، من ذکرن، کسی مرد سے، او انثی، کسی عورت یا کوئی عورت، کوئی بھی شخص جس نے کوئی نیک عمل کیا، چاہے وہ مرد ہے یا چاہے وہ عورت ہے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اس حال میں کہ وہ مومن ہے، مومن ہے، کوئی مرد ہے یا عورت ہے، اس نے کوئی جو بھی نیک عمل کیا، فَلَنُحْيِيَنَّهُ، تو ضرور بالضرور ہم بخش دیں گے، زندگی بخشیں گے اسے، حیاتن طیبہ، ایک طیب زندگی، ایک پاکیزہ زندگی، حیات طیبہ۔ جس کسی نے بھی، چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے، لیکن وہ ایمان کی حالت میں ہے، مومن ہے، مومن حالت میں، ایمان کی حالت میں جس کسی نے بھی کوئی نیک عمل کیا تو اس کی زندگی کو ہم اس کی زندگی میں ہم پاکیزہ زندگی جو ہے اس کو عطا کریں گے یا اس کو بخش دیں گے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ، اور ضرور ہم بدلہ دیں گے انہیں، اجرہم، ان کا اجر، بِأَحْسَنِ، اس سے بہتر، مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو تھے وہ عمل کرتے، دنیا میں جو عمل کرتے تھے اس کے نتیجے میں جو دنیا کی حیات طیبہ ان سے ملی، اس سے بھی بہتر زندگی یا اس سے بھی بہتر بدلہ ہم ان کو آخرت میں دیں گے۔ کوئی بھی شخص، چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے، لیکن وہ ایمان کی حالت میں ہے، لیکن وہ مومن ہے، تو اگر وہ نیک عمل کرے گی یا کرے گا تو اس کو ہم ضرور دنیا کی زندگی، حیات طیبہ، پہلا جو حیات طیبہ آیا، حیات طیبہ کہ زندگی، پاکیزہ زندگی، یہ دنیا کی زندگی کے بارے میں اشارہ ہے کہ دنیا میں ہم اس کی زندگی کو پاکیزہ کریں گے یا پاکیزہ زندگی اس کو عطا کریں گے، لیکن کنڈیشن یہ ہے کہ ایمان کی حالت میں اس نے نیک عمل کیے ہیں۔ یعنی ایمان کے بغیر دوسری جو ہم مغرب معاشرے کی طرف ہم جب دیکھتے ہیں تو ہم بڑا ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ بڑے اچھے اخلاق و کردار کے مالک ہیں، جیسے ابھی تو ذکر ہوا تھا، لیکن ان کے وہ اخلاق اور کردار جو ہے وہ ان کا ایمان نہیں ہے تو اس کا کچھ فائدہ نہیں ملے گا۔ دنیا میں تو اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے ان کو شہرت بھی مل رہی ہے، ان کو دولت بھی مل رہی ہے، ہم ان کو اپریشیٹ کریں، دنیا میں ان کو اپریشیٹ دنیا میں جو ہے وہ مل رہی ہے، ان کو دنیا کے فائدے کے مقابلے میں ان کو دنیا میں اس کا بدلہ کچھ نہ کچھ مل رہا ہے، لیکن اگر ایمان نہیں ان کے پاس تو پھر آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اس لیے جو کوئی کام کرے گا لیکن وہ ایمان کی حالت میں ہو، جو کہتے ہیں نا کہ مطلب اچھے اور نیکی کے کام جو ہیں وہ تو دوسرے نان مسلم جو ہیں وہ بھی کرتے ہیں، تو ان کو بھی کچھ نہ کچھ حصہ ملنا چاہیے، ان کے ساتھ بھی وہ امید اگر رکھیں کہ وہ بھی آخرت میں کچھ حصہ پا لیں گے جنت میں سے، تو یہ ان کی خام خیالی ہے، لیکن کیونکہ جنت کے لیے کوالیفائی کرنے کے لیے، جیسا کہ ہم نے پہلے ذکر کیا کافی دفعہ، کہ جو پری ریکوزٹ ہے وہ ہے اللہ پر ایمان لانا، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آخرت
آخری نبی ہونے کا ایمان رکھنا، باقی نبیوں اور رسولوں کے اوپر ایمان لانا، اور فرشتوں اور دوسرے جو معاملات ہیں ان کے اوپر ایمان لانا، پھر نیک عمل کرنا. تو اس ایمان کے تقاضوں کو، بنیادی تقاضوں کو پورا کیے بغیر کوئی بھی شخص یہ نہیں کہہ سکتا، چاہے وہ کتنا ہی اچھے عمل کرنے والا ہے، کہ وہ کامیاب ہو جائے گا. تو ایمان کا ہونا لازم ہے آخرت میں کامیابی کے لیے. اب جس شخص نے، جو بھی شخص یا مرد ہے یا عورت ہے، وہ ایمان کی حالت میں جو نیک عمل کرے گا، اس کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دنیا کی پاکیزہ زندگی ہم بخش دیں گے، عطا کریں گے. ہم دیکھتے ہیں کہ جو صحیح معنوں میں اللہ کے ہدایات اور اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آج بھی ہمیں بہت سارے لوگ ایسے مل جائیں گے جو صحیح معنوں میں اللہ کے احکامات کے اوپر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ نیکی کے کام وہ بڑھ چڑھ کر کریں، کوشش کرتے ہیں کہ کوئی برائی کا کام جو ہے ان کے قریب بھی نہ پھٹکے. وہ اللہ کے دین کی خدمت میں معمور ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ محنت اور مشقت کرتے ہیں اللہ کے دین کے لیے. تقوی جو ہے وہ اختیار کرتے ہیں، اللہ کا ڈر جو ہے وہ ان کے دلوں میں ہوتا ہے، اور ہر معاملے میں وہ مطلب بڑی سوچ بچار کے ساتھ وہ کرتے ہیں. تو ایسے جو لوگ ہیں، ان میں ہمیں بہت سارے علماء مل جائیں گے، اس میں ہمیں بہت سارے لوگ مل جائیں گے جو ان کی زندگی کو اگر دیکھا جائے یا ان کی شخصیت کو اگر دیکھا جائے، تو ان کی شخصیت میں ہمیں ایک ٹھہراؤ نظر آتا ہے، ان کی شخصیت میں ہمیں ایک خاص قسم کا اطمینان اور سکون نظر آتا ہے. ان لوگوں کو اگر کوئی مشکل بھی آ جائے، کچھ مشکل حالات بھی آ جائے، تو اس مشکل حالات میں بھی وہ بڑے پرسکون اور اطمینان والے نظر آتے ہیں. دیکھنے میں ان کی شخصیت سے ایسی چیزیں مطلب جھلک رہی ہوتی ہیں. اگر ان کے پاس آسانی ہوتی ہے تو وہ اور زیادہ اللہ کا شکر ادا کرنے لگ جاتے ہیں. تو ایسے لوگوں کا ایک نشانی جو ہے وہ ہمیں عام نظر بھی آ جاتی ہے اس دنیا میں، کہ وہ اللہ کی شکر گزاری میں بہت آگے ہوتے ہیں، ہمیشہ وہ اللہ کا شکر ادا کرتے رہتے ہیں. کوئی تکلیف آ جائے تو اس کے اوپر بھی وہ کوئی گلا شکوہ یا کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں کرتے، بلکہ وہ اطمینان کے ساتھ اس کو اللہ تعالیٰ کی آزمائش سمجھ کے قبول کرتے ہیں، اور پھر اللہ کے اور زیادہ قریب ہو جاتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ایک پرسکون اور ایک ٹھہری ہوئی زندگی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں، ایک پاک زندگی، حیات طیبہ. اور ایسے لوگوں کے لیے وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اجرہم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ جو دنیا میں جو عمل کرتے رہے، جو نیک عمل کرنے کے نتیجے میں دنیا میں جو جیسی بھی زندگی ان کو پاکیزہ ملی، اچھی بہتر ملی، اس سے بھی کئی گنا بہتر، بہت زیادہ بہتر زندگی ہم ان کو بدلے میں دیں گے. ان کے اجر کے بدلے میں، یا ان کے اجر کے طور پر بعد کی زندگی اس سے بھی زیادہ مطلب خوبصورت اور اس سے بھی زیادہ بہتر ہوگی. تو یہ نیک عمل کرنے والے نہ صرف دنیا میں ان کو ایک اچھی زندگی اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے، بلکہ آخرت میں بھی. اور دنیا میں اچھی زندگی تو تبھی ممکن ہے جب انسان جو ہے وہ صبر اور شکر کا جو مادہ ہے وہ اپنے اندر رکھے. اگر کوئی غریب ہے تو وہ یہ اپنی غربت کو ہر وقت غربت کا رونا روتا رہے، اور وہ کوشش ہی نہ کرے کہ وہ اللہ سے کوئی نیکی کا کام کرے، یا اللہ سے کسی امید کی توقع رکھے، ماں سوائے اس کے کہ اللہ اس کو بس دولت دے دے اور اس کے پاس پیسے آ جائیں. تو ایسے شخص جو ہے وہ پھر کڑتے ہی رہتے ہیں، وہ پھر اپنی زندگی کو اسی طرح سے گزار دیتے ہیں. لیکن صبر شکر کے ساتھ اللہ کے ہر معاملے کو سمجھ بوجھ کے ساتھ اس کے اوپر قائم رہنے کی کوشش کرنے والے، چاہے وہ دنیاوی معاملات میں کسی بھی شکل میں کسی بھی حالت میں ہو، وہ بڑے پرسکون ہوتے ہیں. ہم دیکھیں کہ غریبوں میں بھی بہت سارے لوگ ایسے ملیں گے آپ کو جو غربت کے باوجود اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے نہیں تھکتے. اور ان کی زندگیوں کو جب دیکھا جائے تو وہ ان کے دل جو ہے وہ بہت ہی، بے شک ان میں بہت دنیاوی کمیاں ہوتی ہیں، لیکن وہ ان کے دل میں سکون اور اطمینان ہوتا ہے، وہ اللہ کا شکر جو ہے وہ ادا کرتے رہتے ہیں. تو میں دعا کرتا ہوں، ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شمار کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت و توفیق دے کہ ہم ایسے لوگوں میں شمار ہیں، ہمارا کردار اور عمل بھی ہے وہ ایسا ہو جائے، اور ہم ایسے لوگوں کے ریفلیکشن ہو جو اس دنیا میں صبر و شکر کرنے والے ہیں. آیت نمبر 98، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. فَإِذَا قَرَأْتَ جب آپ پڑھیں، جب آپ پڑھیں قرآن، جب آپ قرآن پڑھیں یا قرآن کی تلاوت کریں، قرآن کی قرأت کریں، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، تو آپ پناہ طلب کریں اللہ کی شیطان مردود سے.
جب آپ قرآن مجید کو پڑھیں تو آپ اللہ کی پناہ طلب کریں شیطان مردود سے۔ یہ اس آیت کا ایک تو یہ ہے کہ آگے آنے والی کچھ آیات سے ہمیں اندازہ ہوگا کہ یہ آیت جو ہے یہ ایک تمہید باندھی گئی ہے۔ مشرکین جو ہیں وہ قرآن مجید کے اوپر مختلف طرح کے اعتراضات کرتے تھے، قرآن مجید کے آیات جو ہیں ان کو مختلف طریقے سے جھٹلانے کے لیے یا اپنی ضد پر قائم رہنے کے لیے مختلف طرح کے اعتراضات کرتے تھے۔ ان کے سلسلے میں ایک تمہید ہے جو یہاں پر باندھ دی اللہ تعالیٰ نے کہ جب بھی آپ قرآن مجید کو پڑھیں یا قرآن کی آیات کو پڑھیں تو اس سے پہلے آپ اللہ کی پناہ طلب کر لیا کریں شیطان مردود سے۔ یعنی قرآن مجید جب بھی پڑھنا شروع کریں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کریں۔ اسی آیت کے حکم کی مناسبت سے ہم جب بھی قرآن مجید جب پڑھنا شروع کریں تو اس سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم شیطان سے پناہ، اللہ تعالیٰ کی پناہ جو ہے وہ طلب کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ سورتیں جب بھی شروع ہوتی ہیں، ہر سورہ کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت بسم اللہ جو ہے وہ پڑھی جاتی ہے، لیکن سورہ کا شروع ہو یا قرآن مجید کو کہیں سے بھی جب ہم پڑھنا شروع کریں، جب ایک جو روزانہ جب ہم شروع کرتے ہیں قرآن مجید کو پڑھنا، یا جب خاص کر کوئی گفتگو میں لگے ہوئے ادھر ادھر ہوتے ہیں اور ہمارا ارادہ ہوا کہ ہم تھوڑا سا قرآن مجید کو پڑھ لیں، تو اس کو قرآن مجید کو پڑھنا شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جو ہے وہ پڑھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اس آیت کے نور سے ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا اور ان کی بابت یہ حکم ہم تک بھی پہنچا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لینے سے ایک تو یہ ہے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ کی پناہ جو ہے وہ انسان طلب کرتا ہے شیطان سے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ ذہنی طور پر بھی تیار ہو جاتا ہے کہ اب وہ ایک ایسی آیات یا ایسی نصیحت کو پڑھنے جا رہا ہے جس کو اس کے غور اور فکر کے ساتھ بڑی فوکس طریقے سے اس کو پڑھنا ہے یا اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ تو اس کے پڑھنے یا اس کو سمجھنے کی کوشش میں اس کے درمیان اس دوران میں اس کو شیطان کے کسی وسوسے سے محفوظ رہنا چاہیے۔ تو وہ شیطان کے وسوسے سے، شیطان کی جو مطلب گمراہیاں ہیں ان سے بچنے کے لیے، دوسرے خیالات سے بچنے کے لیے وہ اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتا ہے۔ اور یہ صرف الفاظ ہی نہیں، انسان جب بھی یہ مطلب اعوذ باللہ پڑھ کر قرآن مجید کو شروع کرتا ہے تو اس کو پھر یہ صرف الفاظ نہیں، اس کو پھر اس کے اوپر یقین بھی رکھنا ہے کہ میں اب شیطان سے پناہ مانگ چکا ہوں اللہ تعالیٰ کی۔ تو ان الفاظ کے جو مفہوم ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کو یہ یقین اور اعتماد بھی رکھنا ہے کہ وہ اب اس شیطان کے جو وسوسے ہیں ان کے دور ہے، اور ہمیشہ اس کو یہ کوشش کرنی ہے کہ شیطان سے وسوسوں سے بچ کر وہ ان آیات کو یا جو بھی آیات جو تلاوت کر رہا ہے ان کو پڑھنے کی کوشش کریں۔ بہت ہی وسیع اس کی تفسیر یا بہت ہی وسیع اس کی تفصیل ہو سکتی ہے، اور اس میں سے بہت سارے اور بھی پہلو نکل سکتے ہیں۔ بہرحال مختصر انداز میں یہ کہ جب بھی قرآن مجید کو پڑھیں تو اس سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکم ہے اس آیت کی مناسبت سے، تاکہ انسان جو ہے وہ فوکس طریقے سے بڑے مینٹلی پریپیئرڈ ہو کر قرآن مجید کو بڑی توجہ اور بڑے اطمینان کے ساتھ پڑھے، اور اس میں جو اللہ کی نصیحت اور جو ہدایت ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرے، تاکہ اس کی زندگی میں پریکٹیکلی کچھ اچھائی آ سکے یا بہتری آ سکے، یا پریکٹیکلی وہ اللہ کی آیات کو اپنے دل کے اندر اترتا محسوس کرے، اور اس کے اوپر پھر بعد میں عمل کرنے کی بھی اللہ تعالیٰ اسے ہمت اور توفیق دے۔ انہ لیس لہ سلطان، بے شک وہ نہیں ہے اس کے لیے کوئی غلبہ، علی الذین آمنوا، ان لوگوں پر جو سب ایمان لائے، وہ علی ربہم یتوکلون، اور وہ سب اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ نہیں ہے اس کے لیے کوئی غلبہ، یعنی شیطان کے لیے، شیطان سے پناہ مانگی گئی اللہ تعالیٰ کی، تو شیطان کا غلبہ ان لوگوں پر تو نہیں ہو سکتا جو ایمان لائے اور جنہوں نے اپنے رب پر بھروسہ کیا۔ یعنی شیطان ان لوگوں کو تو ورگلا نہیں سکتا جو ایمان لے کر آئے، جو صحیح معنوں میں ایمان لائے، اور صحیح معنوں میں جو فوکس کر کے اپنے ذہن کو مرکوز کر کے اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے اوپر تو شیطان کا کوئی غلبہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اور وہ لوگ جو ہیں وہ اللہ پر بھروسہ کرنے والے بھی ہیں، جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد جب
शैतान ने तकब्बर किया और इनकार किया, अल्लाह ताला ने दुत्कार दिया शैतान को, अपनी महफिल से निकलने का हुक्म दिया। तो वहां पर जब उसने मोहलत तलब की थी कि उस मुकर्रर मोहलत तक यानी क़यामत के वक्त तक मुझे मोहलत दे कि मैं तेरे इन बंदों को गुमराह करूं, तो अल्लाह ने उस वक्त मोहलत देते हुए कहा था कि ठीक है मैं तुम्हें मोहलत देता हूं, जो लेकिन जो मेरे बंदे हैं वो तेरे वसवसों में या तेरी चालों में नहीं आएंगे। तो उस वक्त उसने ये भी कहा था कि हाँ लेकिन मैं अलबत्ता जरूर बहुत सारे लोगों को, कसीर तादाद लोगों की जो है उसको गुमराह करने में जरूर कामयाब हो जाऊंगा, इतने वसूख के साथ उसने कहा था। इसीलिए कहा था कि वो इंसान जो है वो एक बड़ी कमजोर सी चीज है। उसका दिल और उसका जहन जो है, जब तक वो अपने दिल को, अपने जहन को, अपना जो अक्ल शऊर है उसका मजबूती से अपने साथ ना थामे रखे, तो उसका हमेशा ये चांस रहते हैं कि वो कहीं भटक ना जाए। इसलिए ये एक आध दफा आयात का पढ़ लेना और थोड़ी देर के लिए उसको समझने की कोशिश करना और फिर बाद में जिंदगी के मामलात में मशगूल हो जाना, ये इससे कुछ हासिल नहीं होता। हासिल तभी होगा कि जो हमने पढ़ा, जो हमने सुना, जो जो हमारे दिल में, जहन में उतर गया, उसको फिर अपनाएं भी और उसके ऊपर पकड़ कर, मजबूती से पकड़ कर उसके ऊपर अमल पैरा होने की भी कोशिश करें, तभी हम शैतान के नरगे जो हैं उससे बच सकते हैं। और ऐसे ही लोगों के बारे में यहाँ पर है कि जो सही मानों में ईमान लेकर आए हैं और सही मानों में जो अल्लाह पर भरोसा करने वाले हैं, शैतान का उन पर गलबा नहीं हो सकता। इन्नमा इन्नमा सुल्तान हूँ, बेशक सिर्फ उसका गलबा यानी शैतान का गलबा, अल्लज़ीना यतवल्लौनहु, उन लोगों पर होता है जो दोस्ती करते हैं उससे, वल्लज़ीना हुम बिही मुशरिकून, और वो लोग जो उसके साथ यानी अल्लाह के साथ शिरक करने वाले, शरीक बनाने वाले अल्लाह के साथ हैं। यानी वो लोग जो शैतान के साथ दोस्ती करते हैं, उनके साथ, उनके ऊपर तो शैतान का गलबा हो सकता है। शैतान ने थोड़ा सा वसवसा डाला, थोड़ा सा लालच दिया ज्यादा नफे का, तो अपने सारे ईमान के तकाजे भूल कर, अपने सारी अखलाकियात और किरदार को, जो अल्लाह के अहकामात हैं उनको छोड़कर उस फायदे के पीछे लग गया। थोड़ा सा फायदा, थोड़ा सा दुनिया का सब्ज़ बाग दिखाया, तो अपने नफ्स की खुशी के लिए या नफ्स की पैरवी करते हुए उसने उस शैतान के बहकावे में आकर अल्लाह के अहकामात को पसे पुश डालकर उस दुनिया के मामलात को निपटाना शुरू कर दिया। चाहे वो दुनिया की रस्म व रिवाज हैं, चाहे माल और दौलत के मामलात हैं, चाहे एक दूसरे के साथ वादे जो किए हुए हैं उनके मामलात हैं, बेहयाज के मामलात हैं, गर्ज के हर मामले में जो शैतान की तरफ से जो वसवसा आता है, तो शैतान जो है वो तो बरी होगा उसमें। वो तो क़यामत के दिन कुछ आयात हमने पढ़ी, तो वो तो वादे कहेगा कि तुम मेरे ऊपर झूठ मत बनो, तुमने अपने नफ्स की बात सुनी वहां पर, मैंने तो सिर्फ वसवसा डाला था, मैंने तो सिर्फ एक एक सोच बख्शी थी, लेकिन तुमने तो अपने नफ्स को वहां पर खुश रखने के लिए या नफ्स की इत्मीनान रखने के लिए तुमने ये सारा कुछ किया था। तो इंसान दर हकीकत अपने नफ्स की ख्वाहिशात की पैरवी करता है, और अगर उसका नफ्स जो है वो ये चाहे कि अल्लाह ताला के हुक्मों के मुताबिक चलना है, उसके पास इख्तियार है, वो शैतान उसका फिर कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। शैतान उसको जकड़ नहीं सकता जंजीरों में, कि जंजीरों में जकड़ कर उसको मतलब गुमराही की तरफ ले जाए। अजान हो रही है, इकामत हो रही है, जमात का नमाज का वक्त है, फिर भी अगर कोई वहां पर बैठा हुआ और अपने वक्त को जाया कर रहा है, अपना मतलब फ्री बैठा हुआ, जाकर नमाज नहीं पढ़ रहा बगैर किसी उज़र के, तो क्या शैतान ने उसको बांध तो नहीं रखा, उसके हाथ पांव तो नहीं बांधे हुए? वो अपनी ख्वाहिश नफ्स जो है उसकी वजह से वो उस ईमान का या उस अमल में कमजोरी दिखाता है। तो दुनिया जो ये दर हकीकत ऐसा करना जो है वो शैतान के साथ दोस्ती निभाना होता है। ठीक है, तो शैतान के साथ जो दोस्ती रखने वाले हैं उनके ऊपर शैतान गलबा पा सकता है, लेकिन जो शैतान के साथ दोस्ती नहीं रखते, जो अपने आप को सीधी रास्ते पर फोकस तरीके से कायम रखने की कोशिश करते हैं, यकीनन वो शैतान के नरगे में नहीं आते। और दूसरे वो लोग जो सब अल्लाह के साथ शिरक करने वाले हैं, अल्लाह के साथ शिरक करने वाले तो वैसे ही शैतान के साथी जो है उनके नाम से मतलब कुरान मजीद में कुछ आयत आई कि वो तो शैतान के साथी हैं या शैतान उनका दोस्त है। तो जो अल्लाह के साथ शिरक करते हैं वो तो ऑलरेडी उनके उसके नरगे में या उसके उसके मतलब वसवसों में ऐसे जकड़े होते हैं कि वो उससे निकल ही नहीं पाते। लेकिन अलबत्ता वो लोग भी अगर
थोड़ी सी कोशिश करें, थोड़ा सा जस्तजू करके समझने की कोशिश करें तो यकीनन वो भी हिदायत पा सकते हैं। लेकिन क्योंकि अपने बुजुर्गों की, अपने वालिदैन की तरफ से, अपने आबा व अजदाद की तरफ से रस्म और रिवाज के ऊपर कायम रहना, मुख्तलिफ तरीकों से अल्लाह के अलावा दूसरों को पुकारना, दूसरों अल्लाह के साथ शरीक ठहराना, और उसके अक्सर औकात तो सोच समझ रखते हुए भी वो उसका इनकार करते हैं, तो ऐसे लोग जो है वो भी शैतान के गलबे में रहते हैं। बहरहाल हमें दुआ है कि अल्लाह ताला हमें शैतान के वसवसों से महफूज रखे। अल्लाह ताला हमें हमारे जहन और अपना जो दिल और अक्ल शौर उसके ऊपर हमें काबू पाने की अल्लाह ताला हिम्मत और तौफीक दे, और जो हम पढ़ रहे हैं, जो समझ रहे हैं, उसके ऊपर हमें अमल करने की भी अल्लाह ताला हिम्मत और तौफीक दे। आमीन या रब्बल आलमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। जी, अगर किसी को कुछ पॉइंट ऐड करना है या कुछ इजाफा करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा। जी जज़ाकल्लाह खैर, बारकल्लाह फीक शेख। जी, जज़ाकुमुल्लाह खैरन। शफीक साहब हमेशा कुछ ना कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन उनकी मजबूरी ये है कि वो उस वक्त ड्यूटी पर होते हैं, तो जब भी उनके पास वक्त होता है तो वो हमें ज़रूर वक्त देते हैं। अल्लाह ताला उन्हें भी और हम सब को अब इसी तरह कायम और दायम रखे इस मजलिस के साथ। इस मजलिस की जो रौनकें हैं अल्लाह ताला उसको बरकरार रखे, और इससे हमें सही मानों में नफ़ा जो है वो अल्लाह ताला हमें अता फरमाए, दीन का भी और दुनिया का भी। इसी दुआ के साथ हम मजलिस को बर्खास्त करते हैं। अल्लाह ताला हमें सारे मामलात में हमारी मदद फरमाए, हमारे जो मुश्किलात हैं अल्लाह ताला उनमें हमें आसानी अता फरमाए। सैलाब ज़दगान में बहुत सारे मामलात जो हैं वो, बहुत सारे लोग जो हैं, लाखों इंसान जो हैं वो बहुत मुसीबत में इस वक्त फंसे हुए हैं। एक तो उनके साथ मदद की अपील जो है उसकी याद दहानी समझे इस बात को, और दूसरा हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनकी मदद फरमाए। कुछ आजकल इस तरह के भी सोशल मीडिया पर कुछ क्लिप्स आ रहे हैं या कुछ मौजूआत की तरफ इशारा कर रहे हैं, खासकर अहले इल्म भी, कि दीन की कमी या दीन की दूरी जो है वो बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है अहले इल्म को। हमारी ओवरऑल हमारी जो पूरी कौम है उसमें ही ये मौजूद है, लेकिन जो सैलाब ज़दगान जो अफेक्टेड जो इलाके हैं वहाँ पर भी बहुत सारे उलमा ने या बहुत सारे साहिब इल्म जो हैं उन्होंने इस तरफ इशारा किया है कि वहाँ पर दीन से भी बहुत ज़्यादा दूरी है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें हिम्मत तौफीक दे कि हम उनके लिए कुछ कर सकें, और अल्लाह ताला उनकी जो मुश्किलात हैं उनमें आसानियाँ पैदा फरमाए। इन इन मामलात में कुछ मदरसों के मामलात में या कुछ दीनी मामलात में भी कुछ लोग जो हैं वो खिदमत तलब कर रहे हैं, तो उसके मामलात में भी अगर कोई किसी की मदद करें कि वहाँ पर जो उनकी जो ज़ाहरी जो कैफियत है उसमें बेहतरी लाने के साथ साथ उनमें दीन के मामलात जो हैं वो भी पनप सकें या उनमें भी बेहतरी आ सके, तो ऐसे मामलात में भी अगर आप किसी तरह से हिस्सा डालना चाहें या डाल सकते हैं तो ज़रूर डालें। मेरे पास बराह रास्त तो कोई इस तरह का नहीं आया, लेकिन ये है कि कुछ इदारे या कुछ तंजीमें ऐसी ज़रूर हैं जो दीन के लिए वहाँ पर कुछ करना चाह रही हैं। तो अगर आपको कोई मौका मिले तो ज़रूर उसमें अपना हिस्सा डालने की कोशिश करें कि ऐसे लोगों के जहाँ दुनियावी मामलात में उनकी बेहतरी की कोशिश की जा रही है वहाँ पर दीन के मामलात में भी उनके लिए कुछ अच्छा काम हो सके। इसी के साथ हम बर्खास्त करते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारे वालिदैन के साथ अल्लाह खास कर अपना ख़ास फजल करम रखे, जो इस दुनिया में हयात हैं अल्लाह ताला उन्हें सेहत से भरपूर ज़िंदगी अता फरमाए। जो इस दुनिया से गुजर गए हमारे वालिदैन और बहन भाई रिश्तेदार अजीज़ और करब सारे मोमिनीन और मोमिनात, अल्लाह ताला सबको अपने ख़ास फजल करम से जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। रब आमीन या रब्बल आलमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।